السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے پاس کچھ بات لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ یہ کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، کیا ضروری ہے، اس حوالے سے ایک دو ارشادات آپ سے بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ علماء کرام کو اس بات کا علم ہوتا ہے، اس بات کا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن باتوں پر ہمیں عذاب دے گا اور کن کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جزا دے گا۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے، جنت والے کام کریں گے تو رب کائنات کی ذات ہمیں جنت عطا فرمائے گی۔ اگر ہم دوزخ والے کام کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، مسکینوں سے غریبوں سے اچھا سلوک نہیں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہمیں ویسے ہی جزا دے گی۔ اچھے کام کریں گے جنت ملے گی، برے کام کریں گے دوزخ ملے گی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان علی شان ہے، پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر شاہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اے محبوب فرما دیجئے کہ علم جاننے والے اور وہ بندے جو علم نہیں جانتے کیا برابر ہیں؟ اس بات کا فیصلہ آپ بھی کریں گے کہ ایک بندہ اچھی تعلیم حاصل کیا ہو، ایک بندے نے علم حاصل کیا ہو اور ایک بندہ جاہل ہو، تو یہ دونوں کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو علم والے اور علم نہ جاننے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں کسی بات کا معلوم نہیں، علم نہیں، تو ہم علم والوں سے پوچھیں۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہم بہت غلطی خطائی کر جاتے ہیں، ہمیں بہت ساری باتوں کا معلوم نہیں ہوتا، مگر ہم علم والوں سے پوچھتے بھی نہیں۔ معالم تنزیل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو شخص طلب علم سفر کرتا ہے، فرشتے اپنے بازوں سے اس پر سایہ کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں، سمندر میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور آسمان بھی اس کے حق میں دعا کرتا ہے، زمین بھی اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ اب اس بات سے یہ اندازہ لگائیں، حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے اپنے بازوں سے اس طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سایہ کرتے ہیں۔ بہت سارے حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ طالب علم کی کتنی فضیلت ہے، مگر اس بات سے اندازہ لگائیے مچھلیاں سمندر میں، دریا میں ایک طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، مگر وہ طالب علم کیا کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، احادیث مبارکہ کو یاد کرتا ہے، دوسروں کو سناتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا بلغوا عنی ولو آیا، نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اس بات سے یہی اندازہ ہے، اگر ایک بات کا علم ہے، ایک بات معلوم ہے، ایک علم دین کی بات سیکھی ہے، پتہ ہے، اس کو آگے پہنچا دو۔ مگر یہ بات ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم غلط باتیں کبھی بھی آگے بیان نہ کریں، چاہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہو یا احادیث مبارکہ ہو، اگر نہیں معلوم آگے نہ بیان کریں۔ اگر احادیث مبارکہ یاد نہیں، اچھے طریقے سے پتہ نہیں، اس کا حوالہ نہیں پتہ یا اس کا ترجمہ نہیں پتہ، تو یہ آگے کبھی بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا، ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے،
مگر یہ بات قابل توجہ ہے، اسی بات کے اوپر آج کا ہمارا موضوع ہے کہ علم حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، مگر کیا ہم علم دین حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے معاملات روزمرہ زندگی کے دیکھتے ہیں کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کام کر رہا ہوں؟ جیسے کہ بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر ہوئی، بولا، کیا ہم اس کو سپارہ پڑھانے کے لیے کیا ہم مسجد میں اس بچے کو بھیجتے ہیں؟ اس بات کو پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول کے اندر بھیجنا ہے، 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، مگر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا جا رہا ہے، یا میں اس کام کو توجہ دے رہا ہوں کہ میں اپنے بچے کو علم دین سکھاؤں، قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤں، میرا بچہ قاری القرآن بنے، مگر اس بات کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے۔ ہماری توجہ ہے تو اس کام کی طرف، ہمارا بچہ کیا اگر ڈاکٹر بن جائے، MBBS بن جائے۔ کیا جب بچہ بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد بالغ ہوا، اب ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہمارا بچہ بالغ کب ہوا، تو ہمیں دور کی بات جو بچہ خود بالغ ہوا اس بچے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کیا میرے اوپر اب کیا معاملات ہیں، کیا اس وقت میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ یہ بھی بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ اگر عورت ہے، عورت کی عمر بیان فرمائی گئی ہے کہ 9 سے لے کر 15 سال تک یہ لڑکی عورت بالغ ہو جاتی ہے، اور جو لڑکا ہے وہ 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی دیر ہو جائے، اتنی عمر ہو جائے تو پھر بھی بلوغت کے آثار نظر نہ آئے تو شریعت اس بات پر حکم لگا دیتی ہے کہ یہ عورت اور یہ بچہ بڑے ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اب ان پر نمازوں کے احکامات، روزے کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ تو کیا ہم نے اس بات کا علم سیکھا کہ جب میں بالغ ہو جاؤں گا، بڑا ہو جاؤں گا تو میرے اوپر شریعت کے کیا کیا احکامات لاگو ہوں گے؟ افسوس ہم نے نہیں سیکھا۔ تھوڑا سا آگے بیان کرتا ہوں۔ اگر بچہ بڑا ہوا، بچی بڑی ہوئی، کیا جب بچی کی شادی کریں گے کیا بچی نے اپنے شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں جو علم دین حاصل کرنا تھا، جو علم حاصل کرنا تھا، وہ کیا سیکھا؟ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں ضروری نہیں، ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ صرف نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم نے علم دین حاصل کیا، بچہ بڑا ہوا، شادی ہوئی، کہ شادی کے معاملات پتہ چلے کیا پاک ہوں یا ناپاک ہوں، اس بات کا ہم نے علم سیکھا۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں ہم نے سیکھے، مگر بہت کام ہوتا ہے ہمارے دوست احباب، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے شادی کی، بچیوں کے نکاح کیے، آگے چلے اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوتی ہے، کوئی اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، کہ ہم نے طلاق کے بارے میں مسائل سیکھے، مگر ہم افسوس کسی بھی معاملے کے اندر ہم اس بات کی طرف آتے ہی نہیں۔ ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ نہیں کہ بہت ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی اور حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو ہی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تو ہی تعلیم حاصل ہوگی۔ مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف تعلیم وہی نہیں جو پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو تعلیم حاصل ہوگی، مگر یہ بیان فرمایا گیا جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اتنا علم حاصل کرنا آپ کے پاس ضروری ہے۔ اگر بچے ہیں تو آج کا ہمارے زمانے میں معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب ہے، یہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کون سا بڑا ہے، یہ کون سا گناہ کرتا ہے، اس بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ مگر افسوس یہ ان باتوں کا بھی علم ہمارے گھر والوں کو معلوم نہیں ہوتا، ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ بعض کا دیکھتے ہیں تو یہاں تک دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں،
اس بات کے اوپر کہ بچہ ہے، بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، مگر میں عرض کرتا چلوں بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اگر بچہ بڑا ہوا تو نماز سیکھی، یا والدین نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا نماز پڑھنے جا رہے ہو، یا نماز آپ نے سیکھ لی، کیا نماز کا علم حاصل ہو گیا، شادی کرنے جا رہے ہیں، کیا شادی کے معاملات بچے کو سکھا دیے؟ جو ضروری احکامات ہیں وہ سکھانا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین نہیں سکھائیں گے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کون سکھائے گا؟ اپنے والدین کو اس طرف کون لے کر جائے گا؟ پہلے اس کا یہ بات چلا، پہلے والدین کو سکھانا پڑے گا، پھر اولاد سیکھے گی۔ مگر دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر ایسا ہی ہو رہا ہے، والدین کو بھی معلوم نہیں ہوتا اور بچے کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارے والدین جمعہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو بچے بھی پیچھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نے بھی ہفتے کے بعد صرف نماز جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے اور ہم پر سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ کیا نمازیں ہم پر فرض نہیں؟ کیا دوسرے کام ہی ضروری رہ چکے ہیں؟ مگر زندگی کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بہت ضروری ہیں کہ تمام کام کریں، تمام معاملات آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، مگر رب کائنات کی ذات مبارکہ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں، وہ ہم نے ادا کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو اسی کام کے لیے بھیجا، اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا گیا ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے تمام علم حاصل کریں، تمام کام کریں، مگر تمام کاموں کے ساتھ ساتھ جو علم ہم پر حاصل کرنا فرض ہے وہ بھی ہم حاصل کریں، تاکہ اس معاملے میں روزمرہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔